السلام علیکم دوستوں، آؤ محبت عام کریں۔ کیا 1985 کراچی لیاری کا ککری گراؤنڈ ہزاروں افراد سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں کوئی فٹ بال میچ نہیں ہو رہا۔ لوگوں کی دلچسپی تو اس شخص میں ہے جس کے پیچھے ہزاروں لوگ آمین کہہ رہے ہیں اور وہ دعا میں مصروف ہے۔ وہ شخص جس کی ایک جھلک کے لیے لوگ ملک کے کونے کونے سے دوڑے چلے آئے ہیں۔ سبھی ان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اتنی کہ ان کی ایک جھلک کے لیے ترس رہے ہیں۔ لیکن ان لوگوں میں ایک شخص ایسا ہے جو محبت نہیں نفرت میں آیا ہے۔ جیسے ہی دعا ختم ہوتی ہے وہ شخص چھپایا ہوا چھرا نکال کر آگے بڑھنے لگتا ہے، مگر کہتے ہیں نا جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ قتل کے ارادے سے آگے بڑھنے والا شخص چھرا نہیں مار پاتا، کیوں کیسے، یہ بتانے سے پہلے چلتے ہیں ٹھیک 10 سال بعد، جب انہی شخصیت کو دوبارہ قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ 1995 اس بار شہر ہے لاہور، جس کی سڑک سے گزرنے والا قافلہ سب کی نظروں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اس قافلے کی گاڑیوں کے اندر لوگ اچک اچک کر جھانکنے کی کوشش کر رہے ہیں، تلاش ہے اسی شخصیت کی۔ اتنے میں کچھ لوگ موٹر سائیکل پر آتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں اسلحہ ہے اور نشانہ وہی قافلہ۔ چند ہی سیکنڈ میں وہ ایک گاڑی پر پورا بسٹ فائر کر دیتے ہیں۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ رکتے ہی لوگ پھر گاڑیوں کی طرف بھاگتے ہیں اور فوراً دروازہ کھول کر دیکھتے ہیں کہ ان کے محبوب کو کچھ ہوا تو نہیں۔ اندر موجود 2 لوگ بری طرح زخمی تھے، لیکن اس بار بھی مارنے والے ناکام ہوئے کیونکہ بچانے والا بے شک بہت بڑا ہے۔ وہ شخصیت گاڑی میں موجود تھی ہی نہیں۔ صبر کیجئے، تفصیل آگے شیئر کروں گا، لیکن دوبارہ چلتے ہیں مزید 10 سال اور آگے۔ 9 اپریل 2006، لوکیشن اگین کراچی۔ ہزاروں خواتین ایک بیسمنٹ میں موجود ہیں، تمام عبائے میں لپٹی ہوئی، مکمل پردے میں ہیں۔ ان خواتین کے ساتھ بچے بھی ہیں۔ ہجوم اتنا ہے کہ ٹھیک سے چلنے کی جگہ بھی نہیں، اور اتنے ہجوم میں اچانک شور مچتا ہے۔ یہاں برقعے میں کچھ مرد گھس آئے ہیں، بھاگو، ان کے ہاتھوں میں خنجر ہے، اپنی جانیں بچاؤ۔ اسی شور شرابے میں خواتین ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتی ہیں، اور اس طرح دم گھٹنے سے 30 کے قریب خواتین و بچے شہید ہو جاتے ہیں۔ 3 ڈیکیڈز 1985 1995 2006، ہر 10 سال بعد ایک حملہ۔ بھلا کون ہے وہ جس کی بھلائی کے پیچھے برائی پڑ گئی؟ لوگ کہتے ہیں وہ تو غریب تھا مگر آج کروڑوں دلوں کا امیر ہے۔ کل اس کے دسترخوان پر صرف 1 انڈا ہوتا تھا اور کھانے والے 5، آج اس کے دسترخوان سے روز ہزاروں لوگ پیٹ بھر کر کھاتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ تو یتیم تھا مگر کئی گھرانوں کا کفیل بھی۔ وہ مفتی نہیں مگر زبان سے جو کہہ دے تو مہر ثبت ہو جاتی ہے۔ وہ سیاستدان نہیں مگر ہر سیاسی شخصیت اس کے در پر آتی ہے۔ وہ کوئی بابا نہیں مگر بیعت کے لیے ہزاروں لوگوں کی قطار لگ جاتی ہے۔ وہ کوئی سیلیبریٹی نہیں مگر شوبز کی دنیا بھی یہاں بدلتی نظر آتی ہے۔ وہ کوئی انٹرپرینور نہیں مگر ہر کروڑ پتی کی انویسٹمنٹ یہاں آتی ہے۔ وہ کوئی بلڈر نہیں مگر ہر علاقے میں مسجد تعمیر کروائی جاتی ہے۔ کون ہے وہ؟ محلے والوں نے کہا جنہیں بھا، آج دنیا کہتی ہے پاپا۔ اصل نام ہے ابو البلال محمد الیاس عطار قادری۔ کیوریوسٹی ڈیولپ ہوتی گئی کہ وہ شخصیت کون ہے جو یہ پورا نظام چلا رہی ہے۔ جانشین آپ نے اپنے شہزادے کو ہی کیوں بنایا اور اس کی کیا وجہ تھی؟ اور کس کو بنایا؟ الیاس قادری صاحب اپنے بچوں کے معاملے میں جو ہے وہ بہت سینسیٹیو بھی ہیں۔ باقی فائنل ڈیسیشن ہے آپ کا، اب نہیں آئیں گے سیاست میں؟ راتوں رات امام صاحب نے بند کر دی کہ میرے کو تنخواہ بڑا 2 رقم میرے کا مکان دو، تو میں جاتا ہوں۔ مارنے کی کوشش کر رہا تھا آپ کو پیچھے سے، لیکن پتہ نہیں اس کا ہاتھ جو تھا نا وہ چل نہیں پا رہا تھا، پیچھے مار نہیں پا رہا تھا۔ وہ یہ سمجھے کہ میں بیٹھا ہوں آگے سیٹ پر، تو اس پر پورا بس انہوں نے خالی کر دیا۔ صاحب مختلف
چھوٹے موٹے کام کرتے تھے, کلفیاں بھی بیچتے تھے. جب آپ نے یہ تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تھا تو اس وقت آپ کے اوپر بڑی غربت تھی. اب آپ نے کتنی کوٹھیاں بنائی ہیں. اللہ حافظ.